جی ویلکم ہو گیا یوٹیوب کے نویں آنے دوستوں. چلو جی 26 کبوتر کٹتے ہیں باہر، اللہ خیر کرے گا. تے چلنے ہیں مارکیٹ تے بھجن آ کے ویکھاں گے کنے بیٹھے نے کنے نہیں. ماشاءاللہ اٹھ گئے نے، کچھ بہ رہے نے، کچھ سامان چلے گئے نے. اللہ خیر کرے گا. چلنے ہیں مارکیٹ، پانی شانی کھ دینے ہیں. نویں بھی بچے باہر نے، کچھ پرانے بچے باہر نے، چپڑا چپڑا سارے اڈے ہوئے ہیں. تے باقی اللہ بہتر کرے گا. ہاں واپسی تو ہونی ہے 3 بجے. بھجن ٹھہرنے رہنا باہر ہی، جیڑا بیٹھا بیٹھا رہا وہ اپنا، جیڑا چلے گیا وہ چلے گیا. ٹھیک ہے، تے لہذا بھجن کرنے ہیں اینگل انگل سیدھے. لو جی ماشاءاللہ کبوتر پھرتے پے نے. چلیے مارکیٹ تے کنڈیاں شنڈیاں چکدیاں نے. تے باقی اللہ خیر کرے. دیکھنے کی آندے ہوئے کنے پورے بیٹھے ہوئے نے، کنے نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے جی، وہ تو آ کے پتہ لگنا ہے کنے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ ہے کہ دھپاں لگدیاں رہنگیاں تے وچ اسی ٹچ وچ لاندے رہواں گے کڈن کڈان. اگر نہیں تو پھر بھاجی موجاں ہی نے. ٹھیک ہے چلو چلیے پہنچیے. کبوتر بازی تھی اج تقریباً نہیں ہو سکی، ہاسپٹل آنا پی گیا ایک ایمرجنسی سے. تے جنہ ہاسپٹل تے بھجن ہے ویکھ لو ہاسپٹل آتا. تے باقی خبر ہو رہے بھجن اسپیشل کبوتر بازاں سے خوشخبری والی خبر ہے، اے سنو. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عارف محمود چودھری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ تمام دوستوں کو، کبوتر پرور بھائیوں کو، استادان گرامی کو، دیگر تمام جو بھی افراد اس شعبے سے کبوتر پرور سے منسلک ہیں، آپ کو علم ہوگا کہ جولائی کے مہینے سے اور خاص کر مڈ آف جولائی سے لاہور میں کبوتر پروری کے حوالے سے ایک پینک تھا، جو کہ ای پی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی انڈر دی سپرویژن آف گورنمنٹ آف پنجاب نوٹسز جاری کیے تھے کہ جناب یہ لاہور کے کچھ علاقوں کو نو برڈ زون ڈکلیئر قرار دے دیا جائے. اور انہوں نے ایک 9/7/25 کے نوٹس کے تحت لاہور کے کچھ علاقوں کو، جن میں اچھرا، لاہور ایسٹرن بائی پاس، منامہ ہاسپٹل، بوری والا، پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ، چنگی امر سدو اور چامیرا شامل تھے. تو یہ ایک بڑی انارکی اور ایک بڑی پوزیشن تھی لاہور میں کبوتر پروری کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں چیئرمین پارٹی اور رانا کپور صاحب اور استاد ببی گجر صاحب اور چیئرمین پارٹی سے دیگر ملحق جو ایفیلیٹڈ 7 پارٹیز تھی، انہوں نے ایک جو ہے نا میٹنگ کے ذریعے، چونکہ میں بھی شوقین ہوں، انہوں نے مجھے انگیج کیا، ہائر کیا، اور پھر ہم نے ان نوٹسز کے ذریعے جو ہے نا ان نوٹسز کو چیلنج کیا آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور میں. اور اس میں ہم نے تقریباً کافی زیادہ 10 سے زیادہ پٹیشنز فائل کی، جو کہ یہ چیئرمین پارٹی اور باقی دیگر صاحبان یہ برملا سوشل میڈیا پہ یہ بات کرتے تھے کہ جناب جن کو نوٹسز آئے ہیں وہ رابطہ کریں وداؤٹ اینی کاسٹ. تو جن صاحبان نے رابطہ کیا ان صاحبان کے جو ہے نا وہ نوٹسز ہے وہ ہم نے کیسز فائل کر دیے. تو اگست کے مہینے میں 7, 8, 20, 25 کو مسٹر جسٹس راہیل کامران شیخ صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا، جس میں انہوں نے ڈائریکشن جاری کی کہ بھی آپ پہلے جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن جو ٹریبونل ہے اس میں یہ اپلائی کرے. اگر وہ آپ کی بات کی سماعت نہیں کرتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں کرتے، تو پھر آپ دوبارہ نہ لاہور ہائی کورٹ لاہور رجوع کر لیں. یہ آرڈر پاس ہوا 7/8/25 کو. لیکن چونکہ اگست کے مہینے میں کورٹس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا لوئر کورٹس ہوں، ان میں چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ چھٹیاں گزارنے کے بعد 1 سپتمبر کو میں نے جو ہے نا وہ انڈر دی ڈائریکشن آف دی سی ایم پارٹی، رانا کپور صاحب، استاد ببی گجر صاحب یا دیگر، یہ دوبارہ دوستوں کی جانب سے ایک نئی اپیل فائل تیار کر کے تو وہ فائل کر دی. اس وقت 9 صاحبان نے رابطہ کیا جو کہ اچھرا کے متعلق تھے، اچھرا کے رہائشی تھے. ان میں سے 2 صاحبان نے تو کہا جی کہ میں کیس فائل نہیں کرنا چاہتا،
اور 2 نے کہا یہ کہ ہم نے جو ہے نا وہ برڈس جو ہے نا پیجنس وہ چھوڑ دیے ہیں، لہٰذا ہمیں کیس فائل نہیں کرنا ہے۔ 6 صاحبان نے جو ہے نا وہ اپنے سائنس وغیرہ کر دیے اپیلوں پہ، وہ ہم نے فائل کر دیے۔ 1 سپتمبر 2025 کو وہ دائر کی، جو کہ آج کے لیے مقرر تھے انوائرمنٹل ٹریبونل کے روبرو 9/9/25 کو۔ اس میں آرگومنٹس ہوئے، آرگومنٹس ہونے کے بعد موزی جج صاحب نے، جو کہ وہ بھی لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ریٹائرڈ جسٹس ہوتے ہیں، انہوں نے جو یہ لیٹر نمبر 283/PA/DG/EPA 2025 جو ایک آرڈر جاری کیا تھا انڈر سیکشن 6 سب سیکشن 1 سب سیکشن T آف دی پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997، وہ میں اس لیے یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اس نوٹس کے ذریعے تمام صاحبان کو، یہ میں اسپیسیفکلی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اس نوٹس کے ذریعے تمام صاحبان کو جس کو بھی نوٹس آئے تھے کہ بھئی آپ ودن 7 days یہ اپنے پیجنس چھوڑ دیں، اس نوٹس کے ذریعے وہ آگے مزید نوٹس سپریٹ ہوئے، یعنی انڈر دی امبریلا اور انڈر دی پروٹیکشن آف دس نوٹس، یہ نوٹس معزز عدالت نے سسپینڈ کر دی۔ یہ قانونی بات ہے۔ سسپینڈ کا مطلب یہ ہے کہ فی الوقت یہ نوٹس کا وجود نہیں ہے، یہ ایک نوٹس نہیں ہے بلکہ عام قابل ہے۔ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، آئندہ پیشی ہے 16/10/2025، جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کورٹ نے اس نوٹس کو سسپینڈ قرار دے دیا، یعنی اب یہ نوٹس کے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں جہاں بھی جن کو نوٹسز آئے تھے وہ بے فکر ہو جائیں۔ اسٹے آرڈر تو بلا شبہ ان افراد کے حق میں جاری ہوا جنہوں نے اپیلیں فائل کی تھی، لیکن پھر بات دہرانے لگا ہوں، قانونی بات ہے کہ اس نوٹس 9/7/25 کو بنیاد بناتے ہوئے نا آگے نوٹسز ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ 7 دن کے اندر اندر اپنی کبوتر چھوڑ دیں، تنصیبات وغیرہ وغیرہ۔ یہ نوٹس کا اب وجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے EPA والوں نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا۔ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کبوتروں کو دانہ ڈال سکتے ہیں، کبوتر باہر چھوڑ سکتے ہیں، کبوتروں کو اڑا سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی آدمی EPA والا، پولیس والا کوئی نہیں آئے گا آپ کو کبوتروں کے متعلق تنگ کرنے کے لیے۔ میری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں، چونکہ آج آرڈر پاس ہوا ہے تو وہ پھر آرڈر ڈکٹیٹ ہونا، ٹائپ ہونا، سائنس ہونے، پھر وہ کاپی برانچ جائے گا، اس لیے 1 دن اس سلسلے میں لگ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل اس کی کاپی بھی میں وائرل کر دوں۔ تو الحمدللہ ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو خوشخبری سنا دوں، جو دوست سے بات پریشان تھے، اور کافی سارے دوست جو ہے نا یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کبوتر چھوڑنے جا رہے ہیں، تو میں نے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا تھا، میں نے ان سے نا 10 تاریخ تک کا ٹائم لیا تھا کہ آپ 10 تاریخ تک انتظار کر لیں، اس کے بعد آپ جو مرضی کیجیے گا۔ تو اب جو دل برداشتہ صاحبان تھے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ بھائی جان اب آپ آزادی سے جو ہے نا اپنی کبوتر بازی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ جی کل تک سانو اجازت دو، اپنی محبت سے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔